فی الوقت ہم اب کتاب کی طرف آتے ہیں اور سب سے پہلے دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اب سراجی کی طرف آتے ہیں۔ سراجی یہ کتاب ایسی ہے جس میں بعض حضرات کا ذہن چلتا ہے اور بعض حضرات کا ذہن ذرا کم چلتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ جن حضرات کا ذہن نہیں چلتا ہے ان کو بھی اس انداز سے بتاؤں کہ ان کا ذہن اس میں حساب کتاب میں چلنے لگے اور وہ میراث کی تقسیم آسانی سے کر سکیں۔ اس کی انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سراجی چونکہ ہفتم عربی میں بھی پڑھائی جاتی ہے تو اس لیے آپ میں بعض مشارکین یا اکثریت وہ ہوگی جو سراجی آپ میں پڑھ چکے ہوں گے، آپ میں سے اکثر میں سمجھتا ہوں پڑھ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے سراجی نہیں پڑھی ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ اس اعتبار سے کہ ابھی آغاز ہو رہا ہو اور اس اعتبار سے گفتگو ہو کہ ابھی آغاز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اسی اعتبار سے جو ہے پڑھایا جائے گا۔ اب سراجی کے سلسلے میں اب چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، کئی کتابیں اس کے بعد بھی پڑھنی ہے آپ کو، تو کم وقت میں زیادہ باتیں آ جائیں اس کی بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ کتاب کے شروع سے پہلے تھوڑی سی بات مصنف کے بارے میں بول دینا مناسب ہے، باقی اس کی جو شروحات وغیرہ ہیں اس میں آپ مزید تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ سراجی میں اصل چیز جو ہمیں پڑھنی ہے کہ وارثین کے کیا کیا احوال ہیں اور ان کو میراث کیسے دے سکیں اور کیسے بانٹ سکیں، بس اسی سوال کا جواب ہمیں حاصل کرنا ہے اس کتاب کو پڑھ کر۔ کسی بھی طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کا جواب دے سکیں، ہر وارث کو اس کا حصہ دے سکیں، یہ اصل مطلوب اور ہدف ہے۔ اس لیے شروع کی جو باتیں ہیں وہ آپ اور بھی کتابوں سے مراجعات کے بعد معلوم کر لے سکتے ہیں، البتہ کچھ سرسری باتیں ابھی بول دینا مناسب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مصنف السراجی فی المیراث جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کتاب کے مصنف اور اس کے تھوڑے سے احوال آپ کے سامنے آ جائے۔ مصنف کا نام ہے محمد بن عبد الرشید، محمد بن عبد الرشید، یہ آپ لکھ لیں، اور کوئی ساتھی اگر لکھتے بھی جائیں اس میں چیٹ میں تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔ اور کنیت جو ہے کنیت ابو طاہر، اور لقب ہے سراج الدین، یہ بات تو ہمارے ذہن میں رہے، یعنی یہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ محمد بن عبد الرشید ابو طاہر سراج الدین، یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور آپ مسلکن حنفی تھے۔ سجاوندی، یہ سجاوندی جو نسبت ہے یہ علاقے کی طرف نسبت ہے۔ اب یہ علاقہ کون سا ہے یہ مختلف فی ہے، اس میں 3 اقوال ملتے ہیں، یا تو افغانستان کے شہر کابل کا ایک قصبہ ہے جس کا نام سجاوند ہے۔ کابل جو افغانستان کا ایک شہر ہے اسی کے تحت ایک قصبہ سجاوند ہے، اسی سے سجاوندی کہلائے، یا یہ خراسان کی کوئی جگہ ہے، یا یہ سیسان کے ایک شہر سیسان کے ایک شہر سگاوند کا معرب ہے سجاوند،
یعنی سگاوند تھا اصل میں، اس کو سجاوند کر دیا گیا، گاف کو جیم سے بدل دیا گیا، تو سگاوند سے سجاوند ہو گیا۔ تو یہ 3 طرح کی باتیں سجاوندی کے تعلق سے کہی جاتی ہیں۔ صاحب کتاب میراث کے فن میں بڑے ماہر، اس میں شبہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس موضوع پر جو کتاب لکھی ہم سب پڑھنے جا رہے ہیں، یہ درس کے اعتبار سے بہت ہی مفید کتاب ہے۔ جو درسیات کوئی کتاب بہت ہی اہم ہو اور اتھینٹک ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ درس بنایا جائے۔ بہت ضخیم کتاب ہو تو درس میں شامل نہیں کر سکتے درسیات میں، چونکہ اس کا ختم ہونا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی کتاب درس میں رکھتے ہیں جس کے اندر جامعیت بھی ہو اور اس کے اندر اختصار بھی ہو، تاکہ ضخامت زیادہ نہ ہو۔ تو سراجی ان صفات پر اترتی ہے کہ اس کے اندر مسائل کا احاطہ بھی کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعیت بھی ہے اور اختصار بھی ہے۔ اس لیے یہ درسیات میں شامل ہونے کے بہت ہی لائق ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ کہ ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور مقام سب میں جو ہے کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، اس کے باوجود یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور درس نظامی کے نصاب کا ایک حصہ بن گئی۔ تو یہ گویا کہ ہماری درسیات کا ایک حصہ ہے۔ صاحب کتاب کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اختلاف ملتا ہے۔ کشف الظنون جو کتابوں کے تعارف اور مصنفین کے تعارف میں ایک اہم کتاب ہے، کشف الظنون، اس کے اندر تاریخ وفات کی جگہ خالی ہے، انہوں نے اس کو واضح نہیں کیا۔ اسی جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت، جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تاریخ وفات کی ناواقفیت، یہ جہالت سے مراد ہے، اس جہالت کی وجہ سے اس کو خالی رکھا گیا ہے۔ بعض حضرات نے ان کی تاریخ وفات 600 ہجری یا 700 ہجری لکھا ہے، یعنی 600 ہجری یا 700 ہجری نے دونوں باتیں لکھی ہیں، 600 یا 700، تو یہ بھی شک کے ساتھ ہے، لیکن اس پر اطمینان نہیں ہے، کیونکہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے، ہمارے بعض اساتذہ دارالعلوم دیوبند کا خیال یہ تھا کہ سراجی کی شرح ابو الحسن حیدرہ نے سراجی کی شرح لکھی ہے، اور جی ابو الحسن حیدرہ نے سراجی کی شرح لکھی ہے، جس میں، اور ابو الحسن حیدرہ جو شارح ہیں، ان کی وفات 358 ہجری میں ابو الحسن حیدرہ کی وفات ہو گئی۔ تو شارح کی وفات 4 صدی ہجری میں ہو جائے، 358 ہے، اور خود ماتن جو ہے وہ 600 ہجری یا 700 ہجری میں وفات پائیں، تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بعض کتابوں میں، جیسے کہ خود اعلام کے حاشیے پر یہ بات 600 ہجری یا 700 ہجری لکھی ہوئی ہے، تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ جب اس کے شارح 358 ہجری میں وفات پائے ہیں، تو ماتن کیوں کر 600 ہجری یا 700 ہجری میں وفات پا سکتے ہیں؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس میں اختلاف باقی رہا۔ اب تھوڑے سے مصنف کے ان احوال کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اس کتاب کی موضوع، اس کی تعریف اور غرض و غایت کی طرف۔ تو اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا مختصر جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ کتاب نکالوں۔ اس کتاب میں خود اس کی تعریف ہے، اور اس کو آپ
چند بار اعادہ بھی کریں اور اسے نوٹ بھی کر لیں تاکہ وہ آپ کی زبان زد ہو جائے۔ لائن نمبر 2 میں حاشیہ کے لائن نمبر 2 جو صفحہ 4 کھلا ہوا ہے، اس کے لائن نمبر 2 کو یاد کر لیجیے۔ علم باصول من فقہ وحساب تعرف، علم باصول من فقہ وحساب تعرف حق کل من الترکہ، فقہ اور حساب کے کچھ اصول کو جاننا جس کے ذریعے ترکہ میں ہر ایک کا حق جانا جا سکے۔ تو علم باصول من فقہ وحساب تعرف حق کل من الترکہ، جس فقہ اور حساب کے ان اصولوں کو جاننا جن کے ذریعے ہر ایک وارث کا حق ترکہ سے جانا جا سکے۔ اگر چاہیں تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اردو میں شارٹ کوٹ میں یہ تعریف بھی کی جاتی ہے کہ علم الموارث، علم الفرائض وہ علم ہے جس علم کے ذریعے وارثین کا حق ترکہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ تعریف اردو کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں، بلکہ لکھ لیں۔ تو یہ عربی کے اندر یہ الفاظ ہیں اور اردو کے اندر بھی یہ جملہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور سرسری طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ علم المیراث، علم الفرائض کیا چیز ہے، اس کی کیا تعریف ہے، آپ فوراً جواب دے سکیں کہ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے وارثین کا حق ترکہ میں جو بنتا ہے اسے جانا جا سکے۔ یہ ہے علم الفرائض، یہ ہے علم الموارث۔ تو میراث کی تقسیم کا جو فن ہے، جس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، جس کو علم الموارث کہا جاتا ہے، اس کی یہ تعریف ہے۔ اور اس کے بعد، اس تعریف کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ تو اس کا موضوع یہاں پر لکھا ہوا ہے الترکات۔ عربی کے اندر طریقہ اصل لفظ ہے، اردو کے اندر ترکہ بولتے ہیں، عربی کے اندر اصل لفظ ہے الطریقہ، الطریقات۔ تو اس کا موضوع جو ترکہ اور وارثین ہے اصل میں، واندراجها تحت افعال العباد التي موضوع الفقه بتقدير مضاف تناول التركات او استحقاقها او قسمتها۔ تو یہ تعبیر ذرا اس میں الگ ہے، آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ اس کا موضوع جو ہے وارثین اور ترکہ ہے۔ چونکہ وارثین سے بحث کرتے ہیں کہ مرحوم نے کس کس وارث کو چھوڑا اور کتنا مال چھوڑا۔ کسی بھی فن کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے عوارض ذاتیہ کو بولتے ہیں موضوع، عوارض ذاتیہ، اس کے ذاتی احوال، جن احوال سے اس فن میں جن احوال سے بحث کی جاتی ہے وہ احوال موضوع کہلاتے ہیں۔ تو کسی بھی فن میں جو موضوع ہوتا ہے، تو موضوع کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ذاتی احوال سے بحث، وہی ذاتی احوال کیا ہے؟ موضوع ہے۔ تو علم الفرائض میں بحث کس سے کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے ترکہ سے اور وارثین سے، کہ مرحوم نے کیا چھوڑا اور کن کن لوگوں کو چھوڑا وارثین میں، اسی سے بحث ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا موضوع۔ اس فن کی غایت کیا ہے؟ تو اس فن کی غایت یہ آسان سی بات ہے، ایصال الحقوق الی اربابها او الاقتدار علی تعیین السہام لذویها علی وجہ صحیح وهذا هو الاظہر والاول والاشہر۔ بہرحال اس میں تھوڑے الفاظ کا فرق ہے، آسان لفظوں میں یہ کہیں گے کہ مستحقین کو ترکہ، مستحقین کے درمیان تقسیم ترکہ میں غلطی سے بچنا، مستحقین کے درمیان تقسیم ترکہ میں غلطی سے بچنا، یہ آسان انداز سے آپ اس کی غرض و غایت لکھ لیں۔ تقسیم ترکہ میں، وارثین کے درمیان تقسیم ترکہ میں غلطی سے بچنا، یہ غرض و غایت ہو گئی۔ اب اس کے بعد تھوڑی سی یہ بحث کی گئی ہے
کہ میراث میں جو کچھ احکام ہے، وارثین کے جو کچھ حصے ہیں، یہ سب نصوص سے اور اجماع امت سے ثابت ہیں، قیاس کا دخل نہیں ہے، یہاں پر قیاس کا دخل نہیں ہے، یا تو نصوص سے یا اجماع امت سے یہ حصے سب مقرر ہیں۔ اور ایک بات یہ پیش کی گئی ہے کہ علم الفرائض کو سیکھنا اور اس کو سکھانا، تو اس کا حکم، علم الفرائض کا حکم کیا ہے؟ جیسے اور علم کا ہے کہ فرض کفایہ ہے، ویسے یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ کچھ علماء ایسے ہوں جو علم الموارث سے واقف ہوں اور لوگوں کے درمیان تقسیم ترکہ کے ماہر ہوں، تاکہ امت کی رہبری ہو سکے۔ اس کے بعد جو ہے علم الفرائض کے ارکان کو بھی پیش کیا ہے، یعنی کہ ارکان جو اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے، جیسے کہ وضو کے ارکان ہیں، چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کا دھونا، یہ وضو کے ارکان ہیں۔ تو یہی 4 چیزیں وضو کی حقیقت ہے۔ تو ارکان وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی حقیقت ہو، جیسے نماز میں قرات ہے، قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعد اخیرہ ہے، تو یہ نماز کی حقیقت ہے، یہ اس کے ارکان قرار پائے۔ ایسے ہی علم الفرائض میں جو ارکان ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں جو اس علم الموارث کی، علم الفرائض کی حقیقت ہے، اور وہ ہے وارث، مورث اور مورث کا حق، یہ ترکہ، حق موروث سے مراد یہاں ترکہ ہے۔ تو وارث کون کون وارث ہیں اور کس نے چھوڑا ہے، مرحوم کون ہے اور کیا چھوڑا ہے، یہی 3 باتیں اس کی حقیقت ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، تو امید کہ آپ ان باتوں کو نوٹ کیے ہوں گے۔